بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ السلام علیکم حاضرین مجلس۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سامعین کرام، میں نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5 تلاوت کی۔ اللہ کی مدد سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، پھر وہ شخص اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے راستے پر چل پڑتا ہے، پھر اس کا دل اس نور سے منور ہو جاتا ہے جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا، جس کا اس کو علم نہیں تھا، اس کے خواب خیال میں نہیں تھا۔ ہمارا جو بیان ہے وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ دوستان محترم، 17 نمبر آیت ہے سورۃ الکہف کی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا کر چلا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس غار میں اللہ کے پیارے سو رہے ہیں، 300 سال یا 350 سال وہ سوتے رہے، اور اللہ کا بنایا ہوا قانون تھا کہ سورج اپنے سیدھے راستے پر چلتا تھا۔ اللہ نے اپنے پیاروں کے لیے سورج کا راستہ بدل دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کلام کرنے والا نہیں۔ دوستان محترم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کو بھی طاقت عطا فرمائی، غیب کا علم بتا دیا۔ پیارے دوستو، اب میں آپ کو ایک قرآنی آیت بیان کر رہا ہوں، بہت ہی غور طلب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ۔ ان دغابازوں میں سے ایک گروہ یہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دیں۔ اللہ پاک نے اس گروہ کا ذکر کیا جو بنو ابیرک چوروں کی پاک دامنی کا اظہار کر کے دراصل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلیت سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک کنبہ والے جو تینوں بھائی تھے، بشیر، بشر اور مبشر، ایک کنبہ والے تھے، یہ 3 بھائی تھے، بشیر، بشر اور مبشر۔ بشیر منافق شخص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہجا میں شعر خود کہتا، مطلب یہ ہے کہ بدگوئی کرتا اور شعروں کی نسبت کسی عرب کی طرف کر دیتا کہ یہ اس فلاں بندے نے کہے ہیں، اور یہ کہتا کہ فلاں کا یہ قول ہے، فلاں نے یہ شعر کہے ہیں۔ یہ لوگ جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں محتاج فاقہ زدہ تھے۔ اس زمانہ میں اہل مدینہ کی عمومی جو غذا شوارے اور جوں تھی۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا رفاع بن زید نے بھی ایک بوری آٹا خرید کر ایک کٹیا میں رکھ دی۔ کٹیا میں ان کے ہتھیار، تلوار اور زرہ بھی تھی۔ ان لوگوں نے کٹیا کے نیچے سے نقب لگا کر آٹا اور ہتھیار چرا لیے۔ جب صبح ہوئی تو چچا رافع میرے پاس آیا اور کہا، بھتیجے، آج رات
ہم پر بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ رات بنی ابی کے ہاں چولہا جلا تھا، خیال یہ ہے کہ ہمارا آٹا انہوں نے ہی پکایا ہے۔ ہم احاطہ کے اندر پوچھ تاچھ کر ہی رہے تھے کہ بنی ابی نے کہا خدا کی قسم ہمارے خیال میں تو یہ حرکت لبید رضی اللہ تعالی بن سہیل کی ہے۔ لبید بن سہیل بڑے نیک انسان ہیں، نیک مسلمان ہیں۔ جب انہوں نے الزام عائد کیا ان پر تو انہوں نے تلوار سونت لی اور کہا میں چوری کروں؟ خدا کی قسم یہ یا تو چوری کا مال سامنے لے آؤ ورنہ یہ تلوار تمہارے اندر داخل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ارے تو چوری کرنے والا نہیں ہے، ہم سے الگ رہ، یعنی ہم نے تجھے چور نہیں کہا، تو ہمارے سے الجھنا۔ غرض ہم نے احاطہ میں تفتیش کی تو ہم کو یقین ہو گیا کہ وہی چور ہے۔ بھتیجے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کرو۔ چچا کے کہنے کے موافق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے احاطہ میں کچھ لوگوں نے میرے چچا پر ظلم کیا ہے، ان کی کٹیا میں نقب لگا کر ہتھیار اور آٹا لے گئے، ہمارے ہتھیار تو واپس ملنے چاہیے، آٹے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھوں گا۔ انہوں نے ان چوروں کی بھی بات سنی تو اپنے ایک آدمی کے پاس جس کا نام اسیر بن عروہ تھا گئے اور اس سلسلہ میں بات کی، اور وہاں بہت سے احاطہ والے جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قتادہ بن نعمان اور اس کے چچا نے ہمارے کنبہ کے کچھ نیک مسلمانوں پر بغیر گواہ اور ثبوت کے چوری کی تہمت لگائی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے لوگوں پر چوری کی تہمت لگا رہے ہو جن کی نیکی اور اسلام کا ذکر میرے سامنے کیا گیا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے تھے، بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر اللہ دیتا ہے، اب اللہ پاک خود جواب دیتے ہیں۔ ایک میں اور بھی بات کرتا چلوں، پورے قرآن میں جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی اللہ نے اپنے نبی سے نہیں کہا کہ تم جواب دو، اللہ نے خود جواب دیا۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہا ہے، وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء، وہ محض اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، انہیں یقین تھا کہ آپ کو غیب کا علم نہیں، وہ بھول گئے تھے کہ آپ محبوب خدا ہیں، اللہ رب العالمین ہے، تمام عالموں کائناتوں کا مالک ہے اور خالق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس لیے ایسا نہ ہو سکا جو وہ چاہتے تھے، اور ایسا نہ ہونے کی وجہ اللہ پاک نے بیان فرما دی، علمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب علم عطا کر دیے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو یہ مہر لگا دی، اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل عظیم کیا کہ اسے غیب کا علم عطا کیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر سورۃ جن کی آیت نمبر 26 سناتے ہیں، جو لوگ علم غیب کے منکر ہیں، سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 پڑھ کر سناتے ہیں، وہ بھی ادھوری۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد، وہ غیب کا جاننے والا ہے، بس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ پھر کہتے ہیں دیکھا اللہ نے وعدہ کر دیا، اللہ غیب کسی کو نہیں بتاتا، بس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ اللہ نے آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، ہائے ہائے، جسے وہ بطور رسول پسند کر لیتا ہے اسی پر غیب کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ کی سنت جاری ہے کہ عوام کو اپنے غیب پر اطلاع نہیں دیتا، تاکہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے، پھر خصوصی طور پر ان کو بتاتا ہے۔ حاضرین مجلس، عربی زبان میں نبی کا مطلب ہے غیب کی خبر دینے والا۔ ظاہر ہے غیب کی خبر وہی دے گا جسے غیب کا علم ہوگا، بغیر علم کے خبر جھوٹی ہو سکتی ہے، جبکہ نبی کی خبر قطعاً سچی ہوتی ہے۔
نبوت کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے الہام پا کر غیب یا مستقبل کی خبر دینا۔ دارمی اور سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی عزت و جلال والے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عالم بالا کے فرشتے کسی بات میں جھگڑا کر رہے ہیں، تو میں نے عرض کی تو بہتر جانتا ہے۔ پھر اس نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا اور میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم یوں ہی دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت کے وہ یقین والوں میں سے رہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب کچھ دکھایا، اے میرے محبوب، میں نے اسے اس لیے دکھایا تھا کہ وہ یقین والوں میں سے رہے۔ میں نے آپ کو بھی سارا کچھ دکھا دیا اور آپ سے کوئی چیز پردے میں نہیں رکھی۔ میں نے آپ کو تمام علوم سے نوازا۔ جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے اللہ ذوالجلال کو دیکھا کہ اس نے اپنے دست قدرت دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں کے اندر محسوس کی۔ فتجلی لکل شیء وعرفت، پھر میرے لیے ہر شے روشن ہو گئی، میں نے ہر چیز پہچان لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ماننے والوں نے مان لیا۔ یہ سادہ سی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہ باتیں بتائی جو ابھی بیتی بھی نہیں تھیں، جو ان کی نظروں سے اوجھل تھیں۔ جب وہ ویسے ہی ہوا جیسے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو لوگوں نے سچ مان لیا اور ایمان لے آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور قیامت تک کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کا بیان نہ کیا ہو۔ جسے یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا، جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ جب میں ان کی بتائی ہوئی کوئی چیز دیکھتا ہوں جسے میں بھول چکا ہوں تو میں اس طرح اسے پہچان لیتا ہوں جس طرح وہ شخص جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو، اور جب وہ اسے دیکھتا ہے تو فوراً اسے پہچان لیتا ہے۔ مجھے بھی اسی طرح وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ نے کہا، ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر ہمیں وعظ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مخلوقات کی ابتداء سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک سب کچھ بتا دیا۔ جس نے اسے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے وعظ سنانے کو تو کوئی بات نہ چھوڑی۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی ہر بات انہوں نے بتائی، مگر اس کو بیان کر دیا، انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ پھر جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ میرے ساتھی اس کو جانتے ہیں، اور جب بات ہوتی ہے جس کو میں بھول گیا تھا، پھر جب میں اس کو دیکھتا تو یاد آ جاتی ہے، جیسے آدمی دوسرے آدمی کا چہرہ یاد رکھتا ہے۔ جب وہ غائب ہو جائے پھر جب اس کو دیکھے تو وہ پہچان لے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ہر ایک بات بتا دی جو ہونے والی تھی۔ قیامت تک کوئی ایسی بات نہ رہی جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھا ہو۔ البتہ میں نے یہ نہ پوچھا کہ مدینہ والوں کو کون سی چیز مدینہ سے نکالے گی۔ حضرت ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کان میں ان سے کچھ بات کی۔ جیسے ہی انہوں نے بات کی، فرمایا کہ وہ ہنسی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری موت قریب ہے۔ پہلے تو میں روئی، پھر فرمایا تو سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے میرے ساتھ ملے گی، تو میں ہنس پڑی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کون شخص ہے مرار کی گھاٹی پر جو چڑھے گا اس کے گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کے معاف ہو گئے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو سب سے پہلے اس گھاٹی پر ہمارے گھوڑے چڑھے، یعنی حضرت قبیلہ کے لوگوں کے۔ پھر لوگوں کا تاتا بد گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر کی بخشش ہو جائے گی مگر لال اونٹ والے کی نہیں ہوگی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ہماری قوم میں بنی نجار میں سے تھا جس نے سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھی تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطابت کرتا تھا۔ وہ بدبخت بھاگ گیا اور اہل کتاب سے جا ملا۔ انہوں نے اس کو اٹھایا اور کہنے لگے یہ منشی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اس کے مل جانے سے۔ پھر تھوڑے دنوں میں اللہ نے اس کو ہلاک کیا۔ انہوں نے اس کے لیے قبر کھود دی اور گاڑ دیا۔ صبح کو دیکھا تو اس کی لاش باہر پڑی تھی۔ پھر انہوں نے کھودا، اس کو گاڑ دیا۔ پھر صبح کو دیکھا تو اس کی لاش باہر پڑی تھی۔ پھر تیسری دفعہ پھر اس کو گاڑ دیا اور صبح کو دیکھا تو اس کی لاش زمین پہ باہر پڑی تھی۔ آخرکار اس کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا۔ یہ لوگوں کے لیے غیب کی بات تھی۔ ویسا ہی ہوا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لال اونٹ والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ وہی شخص تھا۔ ایاس اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص جسے بخار چڑھا ہوا تھا عیادت کی۔ میں نے کہا اس کے جسم پر اپنا ہاتھ رکھ کر تو اللہ کی قسم میں نے آج کی طرح کسی شخص کو نہیں دیکھا تو اس سے زیادہ تپ رہا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ تپتے ہوئے کے بارے میں بتاؤں؟ یہ جو دو شخص اونٹوں پر سوار جا رہے ہیں اپنے منہ دوسری طرف کیے ہوئے ہیں، روز محشر ان کا حشر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جس طرح یہ بخار میں تپ رہا ہے اس سے بھی زیادہ آگ میں جلیں گے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آخر زمانہ میں ایک قوم نکلے گی، ان کے لوگ کم سن اور کم عقل ہوں گے، بات سب مخلوقات سے اچھی کریں گے، قرآن ایسا پڑھیں گے کہ ان کے گلوں سے نیچے نہ اترے گا، اور دین سے ایسا نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ یہاں لوگوں کی ایسا کیٹیگری بیان کی گئی جو دین سے خارج ہوں گے۔ ان کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ کم عقل یعنی فرمان خدا کی حکمت سے عاری ہوں گے، عقل خود کو عقل مند سمجھیں گے، کوئی تحقیق نہیں، صرف سنی سنائی باتیں جو خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہی خامیاں ڈھونڈتے ہیں، ان کا انجام خود سمجھ جائیں کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان سے بچائے، آمین۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشقوں کا ذکر بھی کیا، فرمایا صحابہ تم پر ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے سارے گھر بار اور مال و دولت سے بڑھ کر مجھ کو دیکھ لینا پسند کرے گا، صرف ایک جلوہ یار کے لیے سب کچھ لٹانے والے ہوں گے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کیسے مدینے والوں نے عشق حضور میں سب کچھ وار دیا۔ ایک شاعر نے یہاں پر شاعری کی، تیری ایک نظر کی قیمت میری زندگی نہیں ہے، تیری ایک نظر کی قیمت میری زندگی نہیں ہے، تیرے اس کرم کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے، تیرے حسن کی پرستش میرا مشرب طریقت، یہ ہے دین پاک بازاں کوئی کافری نہیں ہے۔ دوستو عاشق بھی بڑے بڑے پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو بڑی ہمت دی، ان سے محبت کی۔ حضرات گرامی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات غیب کی خبروں سے بھری پڑی ہے، ہم قیامت تک بھی یہ باتیں کرتے رہیں تو ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے لیے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ بعض لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد میں بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ بعض لوگوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد میں بھی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور شیطان کا سینگ وہیں سے نکلے گا۔ سینگ سے مراد یعنی شیطان کا لشکر اور اس کے مددگار وہیں سے پیدا ہوں گے۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ وہاں سے ہی شیطان کے مددگار نکلے اور اب تک نکل رہے ہیں۔
عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، حاضر تھا ایک صاحب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر و فاقہ کی شکایت کی، پھر دوسرے صاحب آئے اور راستوں کی بدامنی کی شکایت کی۔ اس پر پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی تم نے مقام حرا دیکھا ہے جو کوفہ کے پاس ایک بستی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا تو نہیں، البتہ اس کا نام میں نے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری زندگی کچھ اور لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ اونٹ کے کچاوے میں ایک عورت اکیلے حرا سے سفر کرے گی اور مکہ پر پہنچ کر کعبہ کا طواف کرے گی اور اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے حیرت سے کہا اپنے دل میں کہ پھر قبیلہ تیئی کے ان ڈاکوؤں کا کیا ہوگا جنہوں نے شہروں کو تباہ کر دیا، فساد کی آگ سلگا رکھی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کچھ اور دنوں تک زندہ رہے تو کسرا کے خزانے تم پر کھولے جائیں گے۔ میں حیرت میں بول پڑا، کسرا بن ہرمز، ایران کا بادشاہ کسرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کسرا بن ہرمز، اگر تم کچھ دنوں تک اور زندہ رہے تو یہ بھی دیکھو گے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں سونا چاندی بھر کر نکلے گا اور ایسے کسی آدمی کی تلاش میں ہوگا جو اس کی زکوٰۃ قبول کر لے، لیکن اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اسے قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو دن مقرر ہے، اس وقت تم میں سے ہر کوئی اللہ سے ہر حال میں ملاقات کرے گا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہ ہوگا، بلکہ پروردگار اس سے بلا واسطہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے دریافت کرے گا، میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے تھے جنہوں نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ عرض کرے گا، بے شک آپ نے ہمارے پاس رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے، کیا میں نے تمہیں مال اور اولاد عطا نہیں کی؟ کیا میں نے ان کے ذریعے تمہیں فضیلت نہیں بخشی؟ وہ جواب دے گا، بے شک تو نے سب کچھ دیا۔ پھر وہ اپنی داہنی طرف دیکھے گا، سوائے جہنم کے اس کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر وہ بائیں طرف دیکھے گا، ادھر بھی جہنم کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، میں زندہ رہا، میں نے اونٹ کے کچاوے میں بیٹھی ہوئی ایک اکیلی عورت کو خود دیکھا کہ وہ حرا سے سفر کے لیے نکلی اور مکہ پہنچ کر اس نے کعبہ کا طواف کیا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا۔ مجاہدین کی اس جماعت میں تو میں خود شریک تھا جس نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے، اور اگر تم لوگ کچھ دنوں اور زندہ رہے تو وہ بھی تم دیکھ لو گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے ہاتھ میں زکوٰۃ کا سونا چاندی بھر کر نکلے گا، لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری میں درج ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ سے باہر نکلے اور شہدائے احد پر نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا۔ اے صحابہ، میں تم پر گواہی دوں گا، اور اللہ کی قسم اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں۔ قسم اللہ کی مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرنے لگو گے، میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا داری میں پڑھ کر ایک دوسرے سے رشک و حسد نہ کرنے لگ جاؤ۔ دوستان محترم، ان ساری باتوں سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ڈرتے تھے کہ میری امت دنیا میں نہ کہیں کھو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ آج ہمارا حشر برا ہے، ہم دنیا میں کھو گئے ہیں۔ ہانی بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مرحبا مطیب، پاک و پاکیزہ، خوش آمدید۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عمار امان سے بھرے ہوئے ہیں، ایمان ان کے جوڑوں تک پہنچ گیا۔ ابن ماجہ میں 147 نمبر حدیث ہے، یہ باطن کی بات ہے، مگر صاحب کعبہ کوثین نے بتائی۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے آنے کی خبر پہنچی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی، آپ نے جواب نہ دیا۔
پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نہ ہوئے۔ آخر سعد بن عبادہ انصار کے رئیس اٹھے اور انہوں نے کہا آپ سے ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہم کو حکم کریں ہم گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دیں تو ہم ضرور ڈال دیں گے۔ آپ اگر حکم کریں گے کہ اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم وہاں آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اگر آپ حکم کریں ہم گھوڑوں کو بھگا دیں گے برکل غماد تک تو ہم ضرور بھگا دیں گے۔ برکل غماد مکہ سے بہت دور ایک مقام ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور وہ چلے یہاں تک کہ بدر میں اترے۔ وہاں قریش کے پانی پلانے والے ملے، ان میں ایک کالا غلام بھی تھا بنی حجاج کا۔ صحابہ نے اس کو پکڑا اور اس سے ابو سفیان اور ابو سفیان کا حال کے ساتھیوں کا حال پوچھنے لگے۔ وہ کہتا تھا میں ابو سفیان کا حال نہیں جانتا، البتہ میں ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور امیہ بن خلف تو یہ موجود ہیں، ان کے بارے میں جانتا ہوں۔ جب وہ یہ کہتا پھر اس کو مار دے، جب وہ یہ کہتا اچھا میں ابو سفیان کا حال بتاتا ہوں تو اس کو وہ چھوڑ دیتے۔ پھر اس سے پوچھتے، وہ یہی کہتا کہ میں ابو سفیان کے بارے میں نہیں جانتا، میں البتہ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ اور امیہ بن خلف کے لوگوں کو جانتا ہوں اور ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ اس کو مارتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ کھڑے ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو نماز سے فارغ ہوئے۔ فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تم سے سچ بولتا ہے تو تم اس کو مارتے ہو، جب جھوٹ بولتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ غیب کی بات ہے، کیونکہ نہ ان کو پتا تھا، وہ تو اس کو پتا تھا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں یا سچ بولتا ہوں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ سچ بولتا ہے اور اس فلاں جگہ پر یہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے۔ آپ نے نشاندہی کی ہاتھ لگا کر، اور پھر فرمایا یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے۔ راوی نے کہا پھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا اس سے ذرا بھی فرق نہ ہوا، ایک کافر اسی جگہ پر گرا۔ یہ بھی غیب کی بات ہے۔ اب سارے بیان کو اس بات پر سمیٹتے ہیں، اللہ رب العالمین ہے، وہ عالم غیب کا خالق ہے، مالک ہے، سارے غیب کا علم دست قدرت میں ہے، مگر اس غیب سے کچھ نہیں، غیب ہمارے لیے ہے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ جب بات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، جنہیں رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کسی خاص قوم کی طرف نہیں، پوری کائنات کے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جب وہ قیامت تک رونما ہونے والے واقعات کو صحابہ کو بتاتے ہیں، جنتیوں اور دوزخیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، تو اعتراض شروع ہو جاتے ہیں۔ جسے علم دیا گیا وہ محبوب خدا، اور جس نے دیا وہ مالک کل عالمین، تو کیا دیا کیا نہ دیا، اور میں اور آپ یہ طے نہیں کر سکتے۔ بولیے، اگر ہم طے کر سکتے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی، کیونکہ یہ تو رب کا معاملہ ہے۔ وہ جو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے، جب وہ جواب دیتے تو وہ کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ہم اس معاملے میں اتنے ظالم ہو گئے ہیں کہ خود ہی طے کرنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں چیز کا علم آپ کو تھا، فلاں کا نہیں تھا۔ بندہ پوچھے اللہ تمہارا نعوذ باللہ پابند تو نہیں ہے، کیا یہ علم نبی کو دیا جا سکتا ہے اور فلاں علم نہیں مل سکتا؟ اپنے نبی کے لیے اللہ نے فرما دیا وما ہوا علی الغیب بضنین، بات ہی ختم کر دی، مہر لگا دی اور فرما دیا۔ اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بتانے پر بالکل بخیل نہیں ہے، مال کے عرش نے ان کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ قرآن ہے کہ نبی غیب بتانے میں کنجوس نہیں، بخیل نہیں، تو کیا رب محمد بتانے میں بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، آمین ثم آمین۔